اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان ایمان افروز داستان حیات کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج یہ اس کی ایپیسوڈ نمبر 40 ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت حق پر لبیک کہنے والے پہلے غلام تھے۔ 9 دفعہ اسلامی لشکروں کے سپہ سالار بھی بنائے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جس فوج کی لشکر کشی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تھے اس میں امارت کا عہدہ انہی کو عطا کیا جاتا تھا۔ موتا کی مہم دیکھیں، جنگ موتا میں بھی جہاں انہوں نے شہادت پائی تھی، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواح جیسے علی جلیل القدر صحابہ کرام بھی ان کے جیلو میں تھے، ان کے پاس میں تھے، ان کے پہلو میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا کرتے تھے، منہ بولا بیٹا بھی بنایا انہیں۔ ان کا خصوصی شرف یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں یہ وہ واحد صحابہ ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا ہے۔ غزوہ موتا کی دوسری مہم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ کو چھوٹی سی عمر کے باوجود جیش اسلامی کی امارت سونپی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں محترم سامعین، یہ وہی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لشکر کے امیر بنا دیے گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کا لشکر دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو اسامہ کا وظیفہ اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رکھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے اور اس کے والد انہیں تیرے والد سے زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے۔ غزوہ مریسیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مدینہ میں اپنی جانشینی کا شرف بھی بخشا تھا۔ محترم سامعین، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے پرخطر تاریخی سفر میں ان کے ساتھ رہ کر ان کا وہ اعتماد حاصل کیا جو رہتی دنیا تک سب کے لیے باعث رشک رہے گا۔ ان کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ جب سانحہ بئر معونہ میں جبار بن سلمہ کلابی کا نیزہ ان کے سینے سے آر پار ہوا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبار جو اس موقع پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا کچھ نہ کہہ پایا۔ یہ الفاظ اس جوش و ایمانی اور جذبہ یقین کے ساتھ کہے گئے تھے کہ ان کی گونج اس وقت تک قاتل کے ذہنوں کے پردوں سے ٹکراتی رہی جب تک کہ وہ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ کا مفہوم جان کر مسلمان نہیں ہو گیا۔ شکران بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کے غلام تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکران بن صالح کو آزاد فرما دیا، مگر شکران اپنی خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے اس قدر خوش تھے کہ وفات کے وقت بطور خاص ان سے حسن سلوک کی وصیت بھی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں ان کا مقام یہ تھا کہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں وہ گھر والوں کے ساتھ بھی شامل رہے جو کہ 7 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں، ان میں حضرت شکران بھی شامل تھے۔ جو چادر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیب بدن تھی، حضرت شکران کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین کے لیے وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے رہے یہاں تک کہ روشنی غروب ہو گئی۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو اور عمار کی روش سیکھو۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر عمار کو 2 باتوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ اسی بات کو اختیار کریں گے جو کہ بہتر ہوگی۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ قرآن کریم کی آیت عمار ہی کے شان میں نازل ہوئی تھی کہ وہ شخص جو رات کو سجدے اور قیام کر کے عبادت کرتا ہے اور آخرت کے خوف سے اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، گناہ گاروں کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی منزلت پائی، بڑی قدر و منزلت پائی، بڑے رتبے پائے، بڑے رتبے حاصل کیے۔ ابھی چند روز قبل میں نے سنا کہ انہیں کوفے کا والی مقرر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جنہوں نے جنگ اعظام میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا،
رہتی دنیا تک افق اسلام پر ایک تابندہ ستارہ کی طرح ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ اب تو شاید کسی کو یاد بھی نہیں کہ کبھی وہ غلام بھی تھے۔ سارے صحابہ میں ان کا بے حد احترام بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، جنت 3 شخصوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہا تھا، سلمان ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلمان الخیر کہا کرتے تھے۔ معاذ ابن جبل جیسے جید عالم نے ایک موقع پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے شاگرد سے کہا تھا، میرے بعد 4 آدمیوں سے علم حاصل ضرور کرنا۔ ان 4 آدمی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا۔ چند ماہ قبل تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی تھے، لیکن آج کل سنا ہے کہ عراق چلے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت میری زندگی کا حسین سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی راہوں میں خوشیاں بکھیرے رکھے۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میری طرح خاندان امیہ کے غلام ہی تھے۔ یہ کوئلوں کے داغ جو میری پیٹھ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی پیٹھ پر بھی تھے۔ امیہ نے کوئی ستم مجھ پر ایسا نہیں ڈھایا جو اس نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ آزمایا ہو۔ ان کو بھی ابو بکر نے اس حال میں خرید کر آزاد کرایا کہ جب امیہ انہیں کوڑے مار مار کر مردہ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے، لیکن سخت ترین مساق گرنے کی وجہ سے ان کی اعضاء میں محلال پیدا ہو گیا تھا اور وہ غزوہ بدر سے پہلے ہی انتقال فرما گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنی استقامت کی مثال چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا میں۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ابن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات اور صوت کے امام تھے۔ خوش الہانی کا یہ عالم تھا کہ خود زبان نبوت نے ان پر فخر کیا۔ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی کہ راہ میں رک گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگی، ایک شخص تلاوت قرآن کر رہا تھا اور میں اس کو سننے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشتیاق پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شانوں پر چادر ڈال کر باہر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کر رہی ہے۔ انہیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری امت میں آپ جیسے تم جیسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کسی چیز کی تمنا کرو۔ ایک نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ایک گھر سونے سے بھرا ہوا ہو اور میں اسے راہ حق میں صدقہ کر دوں۔ دوسرے نے کہا، کاش یہ گھر جواہرات سے بھر جائے اور میں انہیں اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ پھر امیر المومنین نے پوچھا، کوئی اور تمنا؟ تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، حذیفہ بن الیمان اور سالم بن مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگوں سے بھرا ہوا ہو۔ امت مسلمہ میں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کی یہ پذیرائی تھی کہ وہ مسجد قباء کے پیش امام بھی تھے، جہاں تمام صحابہ کرام ان کی ابتدا میں نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں بھی شامل تھیں۔ صوبان بھی میری طرح ہمیشہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ کچھ دن مدینہ میں رہے، پھر شام چلے آئے اور آج کل یہیں رملہ کے علاقے میں رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کا اس قدر احترام ہے، ایک دفعہ حمص میں بیمار پڑ گئے۔ وہاں کا گورنر ان کی عیادت کو نہ آیا، اسے شکوے کا خط لکھ بھیجا۔ گورنر ان کی تحریر دیکھ کر لرز گیا اور جس حال میں بیٹھا تھا اسی حالت میں اٹھ کر ان کے گھر چلا گیا اور دیر تک مزاج پرسی بھی کرتا رہا۔ دعوت توحید پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے بزرگوں میں جہاں ابو بکر صدیق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگان قریش کے نام آتے ہیں، وہاں چند ایسے غلاموں کا بھی نام قابل طور پر ذکر آتا ہے جن کے اعمال و اطوار ہمارے لیے قابل سرمایہ اور فخر ہے۔ صہیب بن سنان انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کے رومی لہجے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں التفات کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ صہیب روم کا پھل ہے، وہ تیر اندازی اور شمشیر زنی کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے تھے۔ سارے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہے۔ ایک دفعہ صہیب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے کہ ابو سفیان کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ کی تلوار نے پتہ نہیں کیوں اب تک اس دشمن کی گردن نہیں اڑائی۔ ابو بکر بھی ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے ہماری بات سن کر کہا، تم لوگ قریش کے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو
یہ کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے شاید انہیں خفا کر دیا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنائے تو یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الٹے پاؤں آئے، اور جب تک ہم نے انہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم ناراض نہیں ہوئے واپس نہیں گئے۔ یہ وہی عید تھی جس کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ مدینہ میں سلمان، سہیل رومی، عمار اور خبیب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ القرع بن حابس التمینی اور عینی بن الحسن الغراتی اپنے وفد کی آمد کی اطلاع لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر وہ حقارے سے پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آنے والے عرب شرفاء آپ کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے وفود یہاں پہنچیں تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ ہوں۔ ہم لوگ یہ سن کر فوراً وہاں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر جا بیٹھے۔ اسی وقت سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو نہ نکالیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے ہیں محض اس کی رضا کے لیے، آپ کے ذمے ان کا ذرا بھی حساب نہیں اور نہ ان کے ذمے آپ کا ذرا بھی حساب ہے جس سے آپ انہیں نکالنے لگے، اور آپ کا شمار بے انصافوں میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سلامتی بھیجی اور ہمیں بلا کر پھر پاس بٹھا لیا، اتنے قریب کہ ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ کافی دیر بیٹھے رکھنے کے باوجود وہ دوبارہ اٹھ کر جانے لگے تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور سورۃ الکہف کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھنا چاہتے ہیں جو اپنے پروردگار کو محض اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے اپنی آنکھوں کو ان کے اوپر سے نہ ہٹا لیجیے، اور اس کا کہنا نہ مانیے کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، جس کا جی چاہے ایمان ہے اور جس کا جی چاہے فرار ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہمیشہ ان کے بالکل قریب ہو کر بیٹھنے لگے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 46 جو کہ یہاں مکمل ہوتی ہے۔ جلدی ہی آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 41 لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں بھی بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔